हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। पापा को डॉक्टर लेके आई हूँ। वो गया है डॉक्टर के पास और मैंने कहा खुद जाओ अकेले। और मैं आके गाड़ी में बैठ गई। सिद्दीक और सिद्दीक के बच्चों के साथ आज प्रोग्राम है, क्योंकि उसके बच्चे और सिद्दीक जा रहे हैं ब्रेडफोर्ड। तो अपनी क्योंकि जब सुमैया जा रही थी यहाँ से तो सिद्दीक के बच्चे गए थे जर्मनी अपनी खाला को मिलने। तो वो फिर अपनी फूफू को नहीं मिल सके, और उनकी तो फेवरेट है सुमैया और सुमैया के बच्चे। सिद्दीक के बच्चों की सिद्दीक की क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे ग्रैंड चिल्ड्रन में बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला इसी तरह मोहब्बत रखे और ईवल आय से बचाए। तो सिद्दीक के बच्चे नहीं मिल सके सुमैया के साथ। तो फिर क्या हुआ कि सुमैया ने कहा कि चलो, सिद्दीक ने कहा, सॉरी मेरे सुबह सुबह दिमाग ख़राब है। सिद्दीक ने कल फ़ोन किया कि मामा चलो सुमैया के जाते हैं। मैंने कहा बच्चे तुम जा रहे हो, तुम बच्चों को लेके जाओ सुमैया के साथ, खूब ढेर सारा एंजॉय करो, क्यों रश बनाते हो। फिर सुमैया हमारी तरफ भी होगी, तुम्हारी तरफ भी, तो अच्छा है कि वो तुम्हारे बच्चों के साथ टाइम गुजारे। तो कल सिद्दीक जा रहा है सुमैया के घर इंशाल्लाह बच्चों को लेके। तो आज मैंने कहा पर हमारे भी कुछ दिन हैं पाकिस्तान जाने के लिए। मैंने कहा था आपको खुशखबरी सुनानी है, तो खुशखबरी ये है मेरे पाकिस्तानियों के लिए, मेरे पाकिस्तानी फैमिली के लिए खुशखबरी है कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ इंशाल्लाह कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में इंशाल्लाह, 2-3 दिनों में या 4-5 दिनों में, कुछ ऐसा है। टिकट मैंने देखा भी नहीं है, क्योंकि टिकट बुक किया है सुमैया के हस्बैंड ने, और उस ईमेल किया हुआ है, मैंने खोला भी नहीं है अभी तक। बस ये है कि पैकिंग वैकिंग कर ली है, आप लोगों के साथ पैकिंग भी शेयर कर लूँगी। कुछ ज़्यादा चीज़ें पैकिंग में नहीं की है, बस अपनी पर्सनल चीज़ें की है। मैंने कहा तोहफ़े लेके जाओ, तोहफ़े लेके आओ, बस ये काम मैं छोड़ रही हूँ, ये तोहफ़ों का काम छोड़ रही हूँ। बस कुछ अगर कुछ होगा तो मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा होता है पाकिस्तान में कि कुछ दे दूँगी, क्योंकि मैं लेके जाती हूँ इतने मेरे कबर्ड भरे हुए हैं, परफ्यूम से भी भरे हुए हैं, कपड़ों से भी भरे हुए हैं, सब चीज़ों से भरे हुए हैं। और यकीन करें एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। मैं इसीलिए लेके जाती हूँ कि चलो किसी ना किसी को दे दूँगी, तो वो पड़े हुए, मैंने कहा उसी से गुजारा कर लूँगी। और कुछ ना मैंने कुछ ख़रीदा ना कुछ, बस अपनी पर्सनल चीज़ें हैं। कॉफ़ी मैट ले लिया, कॉफ़ी ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान में कॉफ़ी मैट नहीं मिलती, इस्लामाबाद वगैरह में मिलेगी तो मिलेगी, पेशावर में नहीं मिलती। तो बस ये आपको बताना था कि आज सिद्दीक और सिद्दीक के बच्चे हम जा रहे हैं। मैंने कहा चलो बच्चों के साथ मैं टाइम गुजार लूँ, क्योंकि ये चले गए थे अपनी खाला के पास, 5-6 दिन वहाँ रह के आए हैं, फिर वापस आए हैं तो बेचारे थके हुए थे तो भी नहीं मिले। तो मेरे ख्याल में कोई 10 दिन हो गए मुझसे नहीं मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। तो मैंने सिद्दीक को कहा चलो नाश्ता करेंगे पहले, नाश्ता करने के बाद फिर सिद्दीक और के बच्चे और हम सब नाश्ता कर लेंगे। फिर मैंने कहा मैं इनको टाउन ले जाऊंगी, कुछ गिफ्ट विफ्ट ख़रीद के दे दूंगी। तो कुछ आजकल है ना, बड़ी हो रही है तो वो थोड़ा सा गर्ली चीज़ें पसंद करती है, और हमारा मीका तो बस बिल्कुल स्क्विशी का शिदाई है। तो वो मैंने कहा चलो उनको फिरा विरा लूँगी, फिर लंच खा के तो सिद्दीक रुस्खत हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे, शायद नाफिया की तरफ चले जाएं, क्योंकि कुछ दिन रहते हैं। तो खान पापा कहता है कि मैं बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ। वैसे प्लान तो था कि हम अक्टूबर नवंबर में जाते, लेकिन मेरी चैरिटी का काम है, उसके लिए मैं जा रही हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, उसके लिए जा रही हूँ। कुछ पाकिस्तान के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं उसके लिए, और उसके अलावा मेरे स्कूलों में जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनके लिए मैं स्कूल बुक्स और यूनिफॉर्म, और हमेशा ये जो समर हॉलीडे ख़त्म हो जाते हैं तो मैं उनके लिए, नए क्लासेस शुरू होते हैं तो मैं उनके लिए लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ मैं मिस ना करूँ, मैं उनको ये दे आऊँ। तो इसलिए ये मेरा काम बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के स्कूल से, बच्चों के फ्यूचर से, बच्चों के फ्यूचर से ताल्लुक़ रखता है। तो मैंने कहा चलो, अब गर्मी है चाहे जो कुछ भी है, मैं हमेशा पाकिस्तान के समर हॉलीडे के बाद बच्चों को ये स्कूल यूनिफॉर्म, हैट्स, बुक्स और स्टेशनरी स्पेशली इनको लेके देती हूँ। तो बस वो मेरा मैनेजर है खलील, उसको मैंने कहा तैयार रहना, क्योंकि काफ़ी स्कूलों का विज़िट करेंगे इंशाल्लाह।
بہت اورفن بچے ہوتے ہیں اس میں، بہت یتیم یسیر بھی ہوتے ہیں، بہت غریب بھی ہوتے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. چلو اسکول بکس تو پھر بھی گورنمنٹ کسی اسکول کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ اسٹیشنری، یونیفارم اور اسکول بیگ اسپیشلی کپڑے میں باندھ کے یہ اسکول کی بک لے کے آتے ہیں. پھر ٹیچر سے سزا بھی ملتی ہے، کیونکہ ٹیچر کا بھی بیچاروں کا قصور نہیں، وہ بھی ڈسپلن سکھاتے ہیں. اور بس ان بچوں کی بات کر کے تو میرے آنکھوں میں پھر گنگا جمنا شروع ہو جاتی ہے. اینی وے تو ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے. پھر وہ آ رہا ہے چیریٹی کے لیے. میں نے بچوں کے لیے کوئی سارے میرے جتنے بھی نواسے اور پوتا پوتی ہیں ان کی ٹوائز جو کہ بالکل برانڈ نیو ہیں، وہ میں نے تقریباً کوئی 100 کلو کا سامان ہے وہ باندھ کے رکھا ہوا ہے. تو وہ چیریٹی والے آ رہے، چیریٹی والے نہیں کارگو والے آ رہے ہیں کہ وہ چیریٹی کے بیگ سارے اٹھا کے، تو وہ انشاءاللہ وہ پوسٹ کروں گی تو 6 ویک میں مل جائیں گے. تو وہ بھی پھر میں کچھ تو میرے پاس جو بچے ہیں ان کو دے دیتی ہوں، کچھ میں بانٹ دیتی ہوں انہی اسکولوں میں جا کے، کیونکہ بالکل برانڈ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے بچوں کی برتھ ڈیز ہوتی ہیں، عید پہ دے دیتے ہیں ایسے. اور ہر وقت میرے جو نواسے پوتا پوتی ہیں وہ چیزیں خریدتے رہتے ہیں، تو پھر خرید کے 1-2 دن کھیل لیتے اور پھر میرے پاس چیریٹی بیگ میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ، اور ایک چھوٹا چھوٹا سا ٹوائے 30-40 پاؤنڈ کا ملتا ہے، تو وہ میں نے کہا وہ بھی چیریٹی کے بیگوں میں ڈال کے تو کارگو کر دوں. تو کام کافی زیادہ ہیں. پہلے تو صدیق کے ساتھ ملوں گی، پھر انشاءاللہ نافیہ کے ساتھ، پھر نافیہ کے بعد یہ چیریٹی والے آئیں گے، چیریٹی کے بیگ اٹھانے والے. تو چلے جتنا آپ لوگوں کو شو کر سکوں گی دکھاؤں گی. صدیق کے بچوں کے ساتھ میں نہیں کرتی ہوں، کیونکہ میں بہت بلکڑ سی ہوں، جیسے کسی نے کہا تھا میں کیئر لیس ہوں. کسی بچے کا چہرہ نظر آ جائے تو میں نہیں چاہتی کہ دینا اپسیٹ ہو جائے. تو ان کے وہ جب ساتھ ہوتے ہیں تو میں بالکل کیمرہ نہیں نکالتی ہوں. صدیق کے ساتھ شاید تھوڑی بہت ریکارڈنگ کر لوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گی. تو چلے آئیے آج کا دن میرے ساتھ گزاریے. ٹاؤن آ گئے، ابھی صدیق پہنچا نہیں ہے اور مسٹر خان میرے ساتھ ادھر ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ صدیق پہنچ جائے، صدیق کے بچے پہنچ جائیں، پھر ہم تھوڑی بہت شاپنگ کریں گے اور کھانا کھائیں گے. ناشتہ تو ہم نے نہیں کیا، بچے کہہ رہے تھے ہمیں ناشتہ نہیں کرنا، ہم نے ٹاؤن جانا ہے، تو بس ٹاؤن آ گئے ہیں. ایک کام جو مسٹر خان سے کبھی نہیں ہو سکتا وہ ہے انتظار. اور جب مجھے اتنی ہنسی آتی ہے، اگر کہیں جانا ہوگا نا تو بس جلدی سے تیار ہو جائے گا اور میرے سر کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. میں اسے کہتی ہوں کیوں میرے سر کے اوپر کھڑے ہو؟ کہتے میرا باپ بھی یہ کہتا تھا، خٹک بابا بھی یہی کہتا تھا. کہتے میں اس کے پاس ایسے کھڑے ہو جاتا تو کہتا تھا لڑکے جاؤ. ہاں ایسے ہی ہوتا تھا. میرے سر کے اوپر کوئی کھڑا ہو مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا. ابھی ہم صدیق اور بچوں کا انتظار کریں. ہم نے یہ سوچا تھا کہ ناشتے پہ ملیں گے، ناشتے سے مل کے یہاں آگے. پھر اینڈ ٹائم پہ صدیق کا پلان بدل گیا کہ بچے کہہ رہے نہیں ٹاؤن میں ملنا ہے، ناشتہ نہیں کرنا. تو اب مسٹر خان کو میں نے لا کے یہاں بٹھا دیا. اب ہر 1 منٹ کے بعد پوچھتا ہے کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا. اب کچھ کہہ نہیں رہا. کیوں نہیں کہہ رہے ہو کچھ؟ میں نے کہا بس کرو، آ جائے گا، جب آئے گا ادھر بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ. بس ان کو یہ ہے کہ میں گھر جاؤں اور گارڈننگ کروں. بس گارڈن کے کام سے اس کو فرصت نہیں ملتی. 24 گھنٹے گارڈن کا کام کرتا رہتا ہے. اور اب پوتا پوتی خان کو اور مجھے چاپ سٹک سے کھانا سکھا رہی تھی. پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں یہ چاپ سٹک سے کھانا نہیں آتا، حالانکہ بہت ارمان ہے کہ اس سے کھا لیں. پر دادا ان کے ساتھ فل فن کر رہا تھا الحمدللہ. اور پھر میرے کھانا آ گیا. میرا صدیق بار بار میرے فوٹوز بنا رہا تھا. بس اس کو ہوتا ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ میرے ماں باپ کے فوٹوز ہو، میموری بنے. بہت ہی زبردست بنانا ٹری کا کھانا ہوتا ہے. یہ ایک ملیشین ریسٹورنٹ ہے جو کہ ٹاؤن سینٹر میں کارڈف میں ہے. آپ بھی کبھی ساؤتھ ویلز آئیں تو ان کا کھانا ضرور ٹرائی کریں، بہت ہی مزیدار ان کا
کھانا ہوتا ہے. بچوں نے بھی بس عجیب عجیب ان کے نام ہوتے ہیں, مجھے نام تو نہیں آتے, لیکن کھانا سب نے بہت انجوائے کیا. میرے صدیق کے بچوں نے, صدیق نے, خان نے, میں نے بہت کھانا انجوائے کیا, اور ہم نے ڈھیر ساری کھلونوں کی شاپنگ بھی کی. اور یہ دیکھیں آخر میں نے طریقہ سیکھ ہی لیا. میرے میکا نے مجھے سکھایا کہ کیسے اس کو پکڑ کے کھاتے ہیں, اور پھر میں نے اچھی طریقے سے اس سے کھا لیا. لیکن بچے بہت خوش تھے میرے ٹوائز خریدنے پہ, میری شاپنگ پہ. بچوں کو خداحافظ کہا, نافع کی طرف آ گیا. نافع نے کہا میرا سکنیٹک کا بلشر آیا ہے جو کہ بہت خوبصورت تھا, تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. مینوا مین انرجی, مائی فیوریٹ از the pinky one, but I think now this one is my favorite. Are you ready? Are you ready? Look for this beauty. Look at that. Twist, 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 and that's it. And look. Ooh, you just need that much. Before you use it, make sure you shake it. And it's got skincare as well. Hyaluronic acid and squalene. And just top. A little amount. And look at the result. Look guys. Now the main energy, the darker one, the dark shade. Twist, twist, twist. Shake before you use. Just a little bit like that. Fingertip. Top. Look how pigmented is this. Look how pigmented is this. Look. The application is so smooth. It's just like a butter on your skin. So this is lighter shade and this is darker shade. The best thing is 2-in-1 blusher and lip gloss. تو اگر آپ کو بھی یہ بلشر چاہیے, آپ ٹک ٹاک شاپ پہ جائیں, سکنیٹک کے نام سے ٹک ٹاک شاپ ہے, یا میرے پیج پہ جائیں سبیہ خان پہ اور لے لیجئے. آج میں آپ کے ساتھ اپنے چاروں کے چاروں ڈریس شیئر کرتی ہوں جو میں نے ٹک ٹاک شاپ سے ریسنٹلی خریدے ہیں, اور جو کہ بہت ریزنیبل پرائس سے ہے. تو میرا یہ پہلا ڈریس بہت ہی پیارا ہے, اور یہ صرف انڈر 12 پاؤنڈ ہے, اور یہ زپ کے ساتھ ہے, اور بہت ہی کمفرٹیبل سلیوز ہے, الیسٹیکیٹ سلیوز ہے, بہت ہی پیارا واش اینڈ گو مٹیریل ہے. اور یہ ہے میرا دوسرا ڈریس جو بہت ہی کافی فریلوں کے ساتھ آتا ہے, کمفرٹیبل مٹیریل ہے, واش اینڈ گو ہے, پلس سائز فرینڈلی ہے, اور اس میں گلے میں پورا لیس بھی لگا ہوا ہے, اور یہ صرف انڈر 20 پاؤنڈ کا ہے, اور اس میں 2 کلر بھی اویلیبل ہے. بوہو سٹائل کا ڈریس ہے. اور یہ میرا تیسرا ڈریس ہے جو کہ ونٹیج ٹائپ ہے, 3/4 سلیوز کے ساتھ آتا ہے, فلوی ہے, پلس سائز فرینڈلی ہے, اور اگین بہت ہی پیاری وسکس للن جیسا مٹیریل ہے, اور یہ والا تو بہت ہی امیزنگ ہے. یہ ڈریس صرف اور صرف انڈر 14 پاؤنڈ کا ہے, اور پلس سائز فرینڈلی ہے, اتنا کھلا ڈلا ہے, لانگ ہے, ایلیگنٹ ہے. آپ کو یہ سب ڈریسز میرے ٹک ٹاک پیج سبیہ آرا پہ ملیں گے.